وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. وہ ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان اللہ بول. آپ اللہ کا فضل بولنا جانتے ہیں. ایک بیل پہ مدینے میں ایک آدمی بیٹھ گیا بیل پر. بیل چونکہ کام کے لیے بنا ہے سواری کے لیے نہیں بنا ہے اور اسے سواری کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے. بیل نہیں چلتا ہے. پھر اس نے اس کو مارا مگر نہیں چلا. تو پہلے لوگ ڈنڈوں کے اندر چوبے یا کوئی ایسی چیزیں کیلیں وغیرہ لگا لیتے تھے اور وہ بیل کے پیچھے سے مارتے تھے. اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے بیل کے زور سے وہ بھونک دیا. جب اس نے زور سے اس کو بھونکا تو لکھا ہے وہ پلٹا اور پلٹ کے بولا. اللہ نے اسے زبان دے دی انسانی. پلٹ کے بولا تجھے شرم نہیں آتی اللہ نے مجھے کام کے لیے بنایا ہے اور تو مجھ پر سواری کرنا چاہتا ہے. اس نے بیل نے جب اس لیے کہا تو یہ حیرت میں پڑ گیا. کہنے لگے حیرت ہے کہ بیل ہو کے انسان کی زبان بولتا ہے. تو بیل نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل ہو کے میں انسان کی زبان بول رہا ہوں اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں تو انسان ہو کے انہیں نبی نہیں مان رہے. سبحان اللہ بول. بولے تو صحیح ذرا یار بولے تو صحیح. سبحان اللہ. آپ لوگ نہیں بولو گے تو یہ بولیں گے نہیں. سبحان اللہ. اب یہ بول رہے ہیں تو آپ نہیں بولتے. جب آپ بولتے ہیں تو یہ لوگ نہیں بولتے. سبحان اللہ. تو ذرا بولے تو ذرا سبحان اللہ. 2-3 شعر پڑھ دوں پھر تقریر تو کروں گا ہی میں. پڑھ دوں 2-3 شعر. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ذرا منہ نہ بناؤ یار. مسکرانا سنت ہے. مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناراضگی تو نہیں بھائی آپ کو مجھ سے نہیں ہو تو ختم کر دینا بھائی. ناراضگی دنیا میں ختم کر دینی چاہیے. اسے لمبا نہیں کھینچنا چاہیے. بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. میں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں بھی پڑھا رمضان میں. مدینہ شریف میں بیٹھ کے بھی پڑھا ہے. پڑھ دوں 2-3 شعر. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا سبحان اللہ. آپ ہی پڑھے ذرا آپ ہی پڑھے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا پڑھے ذرا. کیا بتاؤں آواز سے پڑھے ذرا. کیا بتاؤں بس میرا موتا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ. سبحان اللہ. بہت بے شک. پڑھو ذرا. تو درد دل کی دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا
مسئلے کے اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کانفرنس جس نے دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، آپ کو سن کے ثواب ملے گا، مجھے پڑھ کے ثواب ملے گا. اگر آپ ساتھ میں پڑھیں گے تو پھر ڈبل ثواب ملے گا. درد دل کی دوا، درد دل کی اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو ذرا. کیا کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، اور عورتیں بھی کہتی ہیں کہ مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گی. اب ان سے پوچھو کہ آپ کو کچہری سے خوب بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، اور عورتوں کو سونار کی دکان سے خوب بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، پیسے دبائے پڑے خوب خوب. ایک شاعر پڑھ رہا تھا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ. میں نے کہا اس سے تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ بولے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار تیرا اگر دل تڑپتا نا تو 10 لاکھ کی کار نہ خریدتا، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے شریف چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ لوگ مکے جاتے ہیں، یہاں سے گئے تھے تو ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں جا کے بے ادب ہو گئے. کیا ہو گیا بولیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بھائی موبائل رکھ لو نا بھائی. اے بھیا، اے چشم والے بھائی، رکھ لے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لے. مکہ گیا تھا تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جا کے وہاں تصویریں نکالنی بے ادبیاں کی. لوگوں نے کعبے کو سیلفی پوائنٹ بنا دیا ہے. پورے مکے میں جتنی تصویریں کعبے میں کھینچتی ہیں کہیں نہیں کھینچتی. یعنی کعبے میں اپنے گناہ یاد آنے چاہیے تھے، مگر آ رہی ہے یاد سیلفی، آ رہا ہے یاد بازار، آ رہا ہے یاد گھومنا، آ رہا ہے بدتمیزی کرنا. کعبے میں جا کر کے اپنے گناہ یاد آنے چاہیے تھے کہ میاں پوری زندگی دعا کی تھی وہ میرا کعبے شریف کی طرف کو، وہ میرا کعبے شریف کی طرف کو. مگر آج کعبہ سامنے آیا ہے تو کعبے کے سامنے اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے تھا، اس کے خوف سے رونا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو نے حرم دکھایا ہے، میں حرم کے لائق نہیں تھا. کیونکہ جب غوث اعظم جب غوث اعظم جب مکے میں چلتے تھے تو چلتے چلتے وہاں کی کنکری اٹھاتے تھے اور انہیں اٹھا کر کے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. کسی نے پوچھا اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ مکے کی کنکریوں کو اپنے آنکھوں سے کیوں لگاتے ہیں؟ فرماتے اس وجہ سے کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نانا 53 سال مکے کی گلیوں میں چلے ہیں، کیا پتہ کون سے کنکری کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. اس وجہ سے میں مکے کی کنکری کو چومتا ہوں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے. وہ جانے والے مدینے میں بندہ گیا ہے اور مدینے میں سیلفیاں نکال رہا ہے، مدینے میں کعبہ پیچھے ہے، سیلفی کھینچ کے پیچھے فوٹو ڈال دیا، ادھر تصویر مکے میں کھینچ کے ڈال دی، ادھر مدینے میں کھینچ کے ڈال دی، ادھر بازاروں میں گھوم رہا ہے. تبھی تو لوگ مدینے جا کر کے بھی بالکل جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں. نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ وہ نیک بنتے ہیں، نہ ان پر کوئی فضل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں. سیلفی لیتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. ان کا دل ہی نہیں لگتا نہ کعبے میں نہ مدینے میں. وہ تو دنیا دار تھے، دنیا دار رہتے ہیں اور دنیا دار ہی بن کے آ جاتے ہیں. آپ کیا مدینے گئے ہیں؟ مدینے تو میرا امام گیا. اعلیٰ حضرت جب مدینے گئے تو آپ نے اپنی ایک نعت کا ایک شعر کہا. فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سکے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لفظ ہوا ہم کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے. میں اس وجہ سے مدینے میں آ کے روتا نہیں، آواز پیدا نہیں ہونے دیتا، ہلکے ہلکے روتا ہوں. اعلیٰ حضرت گزر کے جانا ہے مدینے سے، کتا سامنے آ گیا، کتے نے اعلیٰ سے کچھ مانگا. کتا بھکاری ہوتا ہے، میرے والد کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا بھکاری ہوتا ہے.
आला हज़रत ने उसको कुछ दे दिया, गोश्त का टुकड़ा। फिर आला हज़रत रोने बैठ गए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैं आगे गया, मैंने आला हज़रत फाजिल बरेलवी से कहा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो आला हज़रत मेरी तरफ देखा और देख के अपनी नाक का मक्ता कहा, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कु से इतनी जान प्यारी बाबा। कहते हैं आला हज़रत के ए ज़ियाउद्दीन ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, इसका हक ये था कि तू आला हज़रत फरमाते हैं इसका हक ये था कि कल मैं अपने कलेजे का टुकड़ा निकालता, सीना चाक करता और दिल का टुकड़ा कुत्ते को दे देता। कुत्ते की मेरी जान चली जाती मगर कुत्ते का हक अदा हो जाता, हुजूर के मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। मगर पा रहे दिल भी निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाबा। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान जामी जब मदीने गए तो दाढ़ी के बहुत से बाल थे, जब वापस आए तो दाढ़ी का बाल निकल गए और सारे कुछ बाल रह गए। किसी ने पूछा मदीने जाके दाढ़ी को क्या हुआ? कहने लगे मैंने मदीने में अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई है। दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, मदीने में जाकर के दाढ़ी से झाड़ू लगाई है। मदीने में एक लड़का मेरे साथ गया, वापस नहीं आ रहा था। वो बोला टूर वाला ढूंढ के लाए, मैं उसे देखा तो बैठा था। मैंने कहा चलना भाई वापस। कहने लगा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पहले तो तू आया बड़ा मुश्किल से है, अब जाने को मना करता है। कहने लगे सैयद साहब जब तक मदीना नहीं देखा था बात और थी, अब जब मदीना देख लिया है तो बात और है। मुझे थोड़ी पता था मदीना ऐसा है। मैंने मेरे मोबाइल खरीदे, बड़ी गाड़ियां खरीदी मगर वो पुरानी हो गई। मगर जब से मदीने आया हूं मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आ गया है। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, उनके सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद रखो कभी अल्लाह तुम्हें मदीने ले जाए तो मदीने में तस्वीर मत खींचना। और एक आदमी मुझसे बोला मदीने में लाइए आपके साथ एक सेल्फी बनाना चाहता हूँ, मैं तस्वीर बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार तू तस्वीर बनाने की बात करता है, मैं यहाँ तकदीर बनाने आया हूँ, तुझे तस्वीर बनाने की बात सूझ रही है। अल्लाह अकबर। मदीने में जाके सेल्फी खींची, फेसबुक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, स्टेटस बना दिया, यूट्यूब पे डाल दी और कोई मुझे लाइक कर दो, मैं मदीने में हूँ। देखो मेरे फेसबुक पे लाइक करो, मेरे यूट्यूब पे लाइक करो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं मदीने में हूँ। बेवकूफ, अगर अल्लाह तुझे अक्ल देता ना तो मदीने में खड़े होके दुनिया वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। पढ़ो जरा पढ़ो। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई तो सेरा मदीना। बस मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है, थोड़ा ईगो कम कर दे। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। मेरी तकरीर का उन्वान है आप जितने लोग बैठे हो उनमें से कुछ तो बाप होंगे, कुछ इंशाल्लाह बनेंगे बाप, अल्लाह चाहे। मेरी बहनें माएँ बैठी होंगी और जो लड़कियां अल्लाह चाहेगा तो उन्हें औलाद देगा तो वो माँ बनेगी। हमने बड़ी तकरीरें की हैं, माँ बाप का एहतराम किया जाए, मगर आज की तकरीर का उन्वान थोड़ा सा अलग है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। सुभान अल्लाह। बच्चे तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं और इतनी तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इतनी तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं कि जनाब मोहतरम अब ये कहना कि बच्चे माँ बाप का एहतराम नहीं कर रहे, ये मतलब ये फजूल मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ बच्चों की गलती है उनके बिगड़ जाने में। ये लोग बात कौन कर रहे हैं? बातें कौन कर रहे हैं? बाहर बात कर रहे हैं, पीछे बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा मैं इधर आने से थोड़ा डरता हूँ इसी वजह से कि मेरे जैसे आदमी काम नहीं इधर बिल्कुल, मगर फिर भी ये है ना हाजिर हूँ, थोड़ी बहुत खिदमत कर ही दूंगा आपकी इंशाअल्लाह। तो बच्चे जो बिगड़ रहे हैं और इतनी तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं कि आपको और मुझे उसका अंदाजा तक नहीं है। नौजवान लड़कों की तनाइयां बर्बाद हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा। वो गंदी तस्वीरें देखते हैं, यूट्यूब पर फिल्में देखते हैं, वो फेसबुक पर गंदी तस्वीरें देखते हैं। यहां तक कि उनकी बदनिगाही का हाल यह है
کہ مزارات پر جلسوں میں بھی جا کے بدنگاہیاں کرتے ہیں. یہ دنیا مختصر ہے نوجوانوں، اور میں نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ان ہاتھوں سے دفن کر دیا، ان ہاتھوں سے. 20 سال کے 25 سال کے اور 10 سال کے بچوں تک کو میں نے دفن کیا. موت کبھی عمر کے حساب سے نہیں آتی، موت سالوں کے حساب سے نہیں، سانسوں کے حساب سے اللہ نے زندگی دی ہے. مگر نوجوان لڑکوں یاد رکھو، کیا بات ہے کہ صحابہ کرام نے گندی تصویر، ایک عورت کی طرف نظر ڈل گئی ایک صحابی کی تو اس نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. مگر آج آپ لمبی تصویریں دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے اوپر بالکل بھی خوف طاری نہیں ہوتا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے دور میں جتنے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بدنگاہی کیا کرتے تھے. آپ کو میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ دور ہی ایسا ہے، ایسی باتیں کرنا مذاق لگے گی کہ جن کے ایمان چھن گئے مرتے وقت وہ لڑکے تھے، وہ لوگ تھے جو بدنگاہی کیا کرتے تھے. اب ماں باپ کو گلا ہے، اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، ماں باپ کو گلا ہے کہ اولاد کہنا نہیں مان رہی ہے، تو کیا بچوں کے بگڑنے میں صرف بچے ذمہ دار ہیں یا ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں؟ بولو ذمہ دار ہیں ماں باپ نہیں؟ مائیں ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ باپ ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا بولو، باپ ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ اب سنو ذرا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یعنی اولیاء ان کا اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. بدکنا سمجھتے ہیں؟ بدکنا یعنی گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، بے قابو ہو گیا، کہنا نہیں مان رہا تھا، جدھر چلاتے ادھر چلتا نہیں تھا. آپ نے گھوڑے کو باندھا اور باندھنے کے بعد آپ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، رونے لگے. مریدوں نے کہا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ آپ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو تو گھوڑے کو سنبھالتے، گھوڑے کو آپ کو ٹھیک کرنا تھا، آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتا ہے. میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرے ماتحت یہ گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے، منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے، تو میں نے اپنے رب کو منایا. اس کا مطلب یہ کہ بیوی بچے گھر والے آپ کے اگر آپ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو تعویلوں سے یہ جھگڑے ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ مسجد میں جاؤ، اللہ کے سامنے رو اور اللہ سے کہو اے میرے مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے میری بیوی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے. یقین جانے اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب خود راضی ہو گئے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا. دیکھو بول کے سنو بھائی، سبحان اللہ بولا کرو، کوئی بات اچھی لگا کرے تو بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. مسکرا کے بولو. سبحان اللہ، آواز کیوں؟ آواز گالی دینے میں نکلتی ہے، حضور کے نام پہ نہیں نکل رہی ہے. سبحان اللہ، بولو ذرا یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ. رسول اللہ، جنہیں اللہ نے زبان دی ہے حضور کے صدقے میں وہ ذرا بولے یا رسول اللہ. رسول اللہ. جتنے بچے بگڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. نہ مردوں کو اس کی فکر ہے نہ عورتوں کو اس کی فکر ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ بچے پر ماں کا اثر اور باپ کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. سبحان جب اللہ، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تب سے اثر شروع، ماں کا، باپ کا، باپ کے جھگڑے کا، ماں کی باتوں کا، ماں کے بولنے کا، ماں کے کھانے کا، ماں کے پینے کا، ماں کے سونے کا، ماں کے جاگنے کا، ماں کے رونے کا، ماں کی فکر کا، ماں کی ٹینشن کا، سب کا اثر اس کے پیٹ کے بچے پر ہوتا ہے. ہارورڈ نے ریسرچ کیا 25 سال کہ وہ بچے کون ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی نے، یہ بچے کون ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بالکل پیدا ہوتے ہیں، پاگل، مینٹل پیدا ہوتے ہیں، ڈسٹرب پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو 25 سال کے بعد انہوں نے بتایا کہ جن کے 80% وہ بچے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا تو اپنی بیوی کو، مگر پاگل بنا دیا اپنے بچے کو. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کو کم کرے بھائی. اثر کس پہ ہوا بولو؟ اثر کس پہ ہوا؟ بیٹا، بچے پر اثر ہوا. میری ماں کو مارا جاہل نے تو اثر کیا ہوا کہ پیٹ کے اندر جو اس کا بیٹا تھا اس کا
کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا. اب وہ علاج کراتا پھر رہے. ماں کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا اثر ہوتا ہے. پریگننٹ مومنٹ میں، حالت حمل میں، گربھ اوستھا میں جب عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا ہے تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ، آپ کا بچہ، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے، آپ کا بچہ شریف بنے، وہ آپ کے بچے کے اندر طاقت پیدا ہو، تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ ایسا کرنا کہ اس کو آپ آئرن کے لیے سیب کھلائیں، آپ اس کو جو ہے وہ آئرن کے لیے بادام کھائیں. آپ بادام کھائیں گی تو اس پر اثر ہوگا، آئرن بڑھے گا. آپ سیب کھائیں گی تو بچے پہ اثر ہوگا. آپ سنترا کھائیں گی، وٹامن ڈی بڑھیں گے بچے کے اندر. آپ امرود کھائیں گی، بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھیں گے. آپ جو ہے وہ آپ ڈرائی فروٹ جتنے کھائیں گی، جتنے اتنا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. جتنے انار کھائیں گی، بچے میں اس کے اتنا ہی بہترین خون بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اور امرود، بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. بولو تو صحیح ذرا. حق ہے. اللہ کا قرآن پڑھے گی ماں پڑھے گی تو اثر نہیں ہوگا کیا ہے؟ یہ دلی کے قریب ایک جگہ پانی پت کرنال ہے، وہاں ایک بچہ نعمانی نسل کا پیدا ہوا. 1 دن رویا، 2 دن رویا، پیدا ہوتے ہی 4 دن 5 دن رویا. اسے فکر ہو گئی ماں باپ کو، انہوں نے دکھایا حکیم کو، 1 2 3 4 5 حکیموں کو، مگر وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا. مسلسل تسلسل برقرار رہا. 1 مہینہ لگاتار روتا رہا. روتے 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. پہنچے، کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی یہ میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، لگاتار رو رہا ہے 1 مہینے سے، آپ اسے ولی اللہ کہہ رہے ہیں. کہا آپ میری گود میں لا کے دیں، اپنے بچے کو بات نہ کریں. گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں کچھ پڑا، بچہ خاموش ہو گیا. مرید وہ اللہ اکبر باپ کہنے لگا آپ نے میرے بچے کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ بڑی بڑے دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ کہ آپ کی ماں جو ہے، اس کی بچے کی ماں جو ہے وہ قرآن کی حافظہ ہے؟ اس بچے کی ماں؟ کہا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے. کہا تو سنو، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے رو رو کے اتنی اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کی، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا ماں کے پیٹ کے اندر قرآن بن گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی. اس نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو قرآن سننے کی عادت تھی، اسے قرآن سننا تھا. تم نے اس کو جو ہے نا، تم نے اس کو دوائیاں کھلائی. میں نے 1 کان میں 1 آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کانفرنس. یعنی آپ کے گھر میں آپ کی بیوی جتنا جو کرتی ہے، پیدا ہونے والے بچے پہ اثر. اب آپ کے گھر ٹی وی چل رہی ہے، ناچ چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، سینما چل رہا ہے، آپ کے گھر میں بدتمیزیاں چل رہی ہیں، تو بچے اور بچیوں پہ کیا اثر ہوگا؟ یہی اثر ہوگا کہ اب یہاں تک کہ مسلمان لڑکیاں تو اسلام تک چھوڑ رہی ہیں. اور یہ وہی لڑکیاں ہیں جن کی مائیں بے حیا ہیں. امت پر جتنا دور یہ سخت ہے، اتنا کبھی دور سخت نہ ہم نے سنا نہ کبھی دیکھا. مگر ہمیں اپنے نانوں سے مطلب ہے، اپنے ڈراموں سے مطلب ہے، فلموں سے مطلب ہے. نوجوانوں کو کوئی سنجیدہ نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. میری طرف دیکھو، غور کرو. علماء، حفاظ، قرہ، مولانا، مولوی، یہ سب ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بولے ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بولنے لگتا ہے. بولتا ہے نہیں بولتا ہے؟ اور بھینس کا بچہ چلنے لگتا ہے، ماں کو پہچان لیتا ہے 5 منٹ کے اندر. مگر انسان ہے اشرف المخلوقات، یہ کیوں نہیں بولتا بچہ انسان کا؟ نہ بولے نہ چلے، پیدا ہوتے ہی
نہ بولے، کیوں نہیں چلے؟ فرماتے اس وجہ سے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا سنے گا ویسا ہی بولے گا، جیسا دیکھے گا ویسا ہی چلے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھا۔ بچہ آپ کیا پیدا ہوتا ہے؟ کوڑا کاغذ۔ کبھی کسی بہار کے بچے کو بھوجپوری سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی یو پی کے بچے کو اردو سکھانے کی ضرورت، انگریز کے بچے کو انگلش سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب میری طرف دیکھو، غور کرو، ذرا توجہ کرو، یہ بچے کیسے، آپ کو پتا یہ بچے آپ کے کیسے بنیں گے؟ آپ کا جب بچہ گود میں آ جائے، جب تھوڑا بولنا شروع کر دے، یعنی ابھی نہ سمجھو، بولنا نہیں جانتا ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، صرف آوازیں نکالتا ہو، تو آپ اس بچے کو قریب لیں، اور قریب لینے کے بعد اپنی گود میں لینا، تجربہ کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں تجربہ کرنا، بچے پر تجربہ کرنا اور کہنا اللہ 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 اللہ۔ آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا 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 ابا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بولے تو صحیح ذرا، بولے تو صحیح ذرا، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، مسکرا کے تو بولے ذرا، سبحان اللہ، حق ہے، دل لگا کے بولیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ بچہ اپنے باپ کو بھی دیکھتا ہے۔ مسجد میں جایا کرو تو بچوں کو لے کے جایا کرو۔ میرے 3 بچے ہیں، ایک 7 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک 2 سال کا۔ میرے مسجد بالکل برابر میں، میں نماز میں جاتا ہوں، تینوں بچے بھی چلے جاتے ہیں، دونوں بڑے والے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی 2 سال والا بھی چلا جاتا ہے۔ میں اس کو روکتا نہیں، کیوں؟ چونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے مسجد میں آئیں گے تو یہی کہیں گے چلو بھائی مسجد چلو، ہم نے اپنے باپ کو مسجد جاتے دیکھا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ چونکہ میں اپنے باپ سے جتنا سیکھا ہوں اتنا کسی اور سے۔ اب آپ اپنی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اولاد دے دی ہے، تو اب آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اب نماز پڑھنا شروع کر دیں، چونکہ اب تک آپ اکیلے بے نمازی تھے، اب آپ کی نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات نہ کیا کرو، پوری بات کیا کرو۔ پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوب۔ اب مائیں دیکھے ڈرامے، مائیں دیکھے فلمیں، مائیں دیکھے گندی چیزیں، تو پھر بچوں پہ تو یہی اثر ہونے والا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ کیا اثر ہونے والا ہے؟ بچوں کو آپ دیکھ ہی رہے ہو، بچے کتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اچھا ایک عورت چاہے تو مرد کو نہیں بدل سکتی ہے؟ بولو، بولو تو صحیح ذرا یار، بدل دے گی نہیں بدل دے گی؟ ارے بدل ہی دیتی ہے۔ جو اپنی بہن اور ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا، بیوی کے ساتھ جاتا ہے، وہ بچہ گود میں لے کے جاتا ہے۔ مجھے بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی پہ، ہے نا، جو بچہ گود میں لے کے جاتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک عورت بازار لے جا سکتی ہے تو مسجد بھی تو بھیج سکتی ہے بھائی۔ سبحان اللہ، کیا منہ میں آپ کے زبان نہیں، بول نہیں سکتے آپ؟ بولو بھیج سکتی سبحان نہیں؟ اللہ۔ بڑی عورتوں کے مقدمے سنیں، میرا آدمی کا گھر، یہ آدمی میرا ٹھیک نہیں، اپنی ماں سے الگ رہے گا تو، ورنہ میری طلاق کرواؤ، اس کی ماں ٹھیک نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کا باپ ٹھیک نہیں، اس کی بہنیں ٹھیک نہیں، یہ خود ٹھیک نہیں، میرے خرچے پورے نہیں کرتا۔ یہ تو ساری باتیں سنی، میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کسی لڑکی کے منہ سے کہ اس نے یہ کہا کہ میرا آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب گھر کے گھر خالی ہیں نماز سے، قرآن بند کے رکھ گئے اوپر، آج ہمارا حال دیکھ رہے ہو؟ 2 ٹکے کا آدمی ہمیں روک کے کچھ بھی کہنے لگتا ہے۔ اور ہمارے زمانے کیسے گزرے ہیں؟ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے چودھری تو 2 بیویاں تھیں ان کی، کتنی؟ بولو کتنی بیویاں تھیں؟ انہوں نے تیسری شادی کر لی، کئی ہزار بیگھہ زمین تھی، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی، انہیں تیسری ٹھیک ملی۔ انہوں نے کہا یار وہ بیوی ٹھیک کیوں؟ میں بتا رہا ہوں کیوں، چونکہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا نمازی تھا عورت کا،
اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, بھینسیں ہیں, دودھ ہے, یہی پہلے دولت ہوا کرتی تھی, یہی دولتیں ہوا کرتی تھی, اناج ہے, مگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, نہ بچے نماز پڑھتے, نہ نوکر نماز پڑھتے, 100-150 نوکر ہیں, نہ بچے نماز پڑھتے, نہ میرا شوہر نماز پڑھتا. اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے, تو اس نے دیکھا کہ نوکر رات کو دودھ لے کے جاتا ہے چودھری کے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آج اس سے نوکر سے بولی آج تم لے کے نہیں جاؤ گے چودھری کے لیے دودھ, میں لے کے جاؤں گی. نوکر ہٹ گیا پیچھے, نوکر کی حیثیت کتنی, وہ لے کے گئی دودھ. تو چودھری نے کہا میری 2 بیویاں تو پہلے بھی ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی ایسے دودھ لے کے, آپ کیوں دودھ لے کے آئی ہیں؟ کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ لیجیے دودھ تو پیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دودھ لے لیا, دودھ پیا تو کہنے لگی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں, اجازت دے دیں. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے میکے میں اپنے ابا کے دباتی تھی, یہاں پہ آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. چودھری نے کہا ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی, آدھا پون گھنٹے دبانے کے بعد چودھری کو نیند آنے لگی. تو پھر وہ بولی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ کے خراٹے شروع ہو گئے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں. سبحان اللہ حق ہے. ذرا بولو تو صحیح یار. سبحان اللہ. ایک تو چودھری, دوسرا مرد, 2 علامات اس کے اندر تکبر کی. تو مجھے سمجھائے گی بات یہاں سے بھگا دیا, مگر عورت ذلیل کر دیا, مگر اللہ والوں کی بے عزتی. بولو اللہ والوں کی بے عزتی. جب ان کے کوئی دل توڑتا ہے تو عشق اور بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے نا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. بولے تو ذرا سبحان اللہ. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, مگر پھر دوسرے دن بھی آئی, آ کے بولی چودھری لیجئے دودھ پیجئے. اس نے کہا پھر تو نماز کے لیے کہے گی. کہا چھوڑے نا آپ تو یہ دودھ پیجئے. اس نے دودھ لے لیا, وہ دودھ پینے لگا, اور دودھ پیتے پیتے اس نے کہا میں آپ کے پاؤں دباؤں. کہا ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی, دبانا جانتی بھی تھی, باپ کا دبانے تجربہ تھا. دباتی رہی. چودھری کو سکون محسوس ہوا, پھر اس کو نیند آنے لگی آنکھوں میں. جب اس کے نیند آئی تو وہ پھر اٹھنے لگی, کہنے لگی چودھری غصہ مت کرنا, ناراض مت ہونا, اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر کے لیے نماز میں اٹھانا چاہتی ہوں, آ جاؤں اٹھانے. اتنا کہنا تھا اس کا کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ. چودھری نے اوپر پلنگ پہ بیٹھی تھی, ایسی لات ماری نیچے گری اور منہ پھٹ گیا. فرش تھا, جو وہ پتھر کی زمین تھی, منہ پھٹ گیا اور اس کے منہ سے قطرے خون کے گرنے لگے اور دانت اس کے کمزور ہو گئے. اٹھی, اپنے برتن اٹھائے, منہ سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے, مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی, اس کا باپ کتنا نیک ہوگا. وہ لڑکی خود کتنی نیک تھی کہ پٹ کے گئی, مگر ایک لفظ نہیں بولا کہ میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو مجھے مارتا ہے. پٹتی کٹتی چلی گئی. جب چلی گئی تو واپس چلی گئی, پھر آتی رہی, پھر جاتی رہی. اس نے اپنا رستہ نہیں بدلا, پٹتی رہی, گالیاں کھاتی رہی. کئی ہفتے گزر گئے. چودھری کو ایک دن رحم آیا, لگا تو روز کیوں آتی ہے, تیرا باپ چودھری ہے, تو چودھری کی بیٹی ہے, زمیندار کی بیٹی ہے, کیوں ذلیل ہونے آتی ہے, میں روز تجھے مارتا ہوں, روز آتی ہے. کہنے لگی چودھری بات یہ ہے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. تو جو ہے نا بات یہ نماز نہیں پڑھتے ہو, جو بے نمازی ہوگا اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اے چودھری اس کے جہنم کی تہ میں گھسے گا بے نمازی, اور چودھری بے نمازی جب مرے گا تو مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی پوری دنیا کے سارے سمندروں کو پانی پلا دیے جائیں, پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جس نے نماز نہ پڑھی ہو. اور چودھری سن, جب تو نماز نہیں پڑھے گا تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے آنے والے, اور جب وہ بے نمازی بچے جہنم میں جائیں گے تو میں ہو کے کیسے برداشت کر سکتی ہوں. یہ کہہ کے بولی میں تیری گالیاں سنتی ہوں, میں تیری تکلیفیں سہتی ہوں, تیری مار کھاتی ہوں, مگر تجھے نمازی بنانے کے لیے آتی ہوں, مجھے اور کوئی تجھ سے لالچ نہیں ہے. چودھری کے دل میں اثر ہو گیا, کہ لگا تو صبح مت اٹھانا, میں تجھے صبح فجر میں اٹھاؤں گا. چودھری نے صبح فجر میں اپنی بیوی کو جب اٹھایا تو وہ خوش تھی, مگر سجدے میں جا کے رونے لگی. دونوں میاں بیوی سجدے میں گئے, چودھری بھی گیا, یہ بھی اپنے مسلح کو بچھا کے سجدے میں گئی, مگر آج کا سجدہ تھوڑا الگ تھا. سجدے میں جا کے رونے لگی, کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, بڑی مشکلوں سے لائی ہوں, مار کھائی ہے, پٹی ہوں, کٹی ہوں, سب کچھ برداشت کیا, یہاں تک لانا میرا کام تھا. دل بدلنا تیرا کام ہے, میں تو کمزور ہوں, انسان ہوں, انسانی ساری تقاضے میرے ساتھ ہیں, میں روز آتی ہوں مالک, ہو سکتا ہے یہ آج کے بعد پھر کبھی نماز نہ پڑھے, آج ہی اس کا دل بدل دینا, اسے جھکانا میرا کام تھا, اسے اپنانا تیرا کام ہے, مالک اس کے دل کو بدل دے. ایسی روئی, اب کہاں ایسی عورتیں, ایسی روئی کہ دل بدلا, اور ایسا بدلا چودھری کا دل, ایسا بدلا چودھری کا دل
کہ اس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اس کی ساری بیویاں اس کے سارے نوکر نمازی بن گئے. اس نے بڑی مسجد بنوائی, بڑا جگہ بنوائی. ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, بلکہ سلطان العارفین قطب الاقطاب سلطان محمد باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم سکھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. یعنی ماں باپ اگر نیک ہو تو بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ حق ہے. بچے بولو سبحان اللہ, بچے بولو سبحان اللہ. مگر آج ہم ہر جگہ تکلیف میں ہیں, چونکہ ہمیں یاد ہی نہیں ہم کس کی اولادیں ہیں. عورتوں کو پتہ نہیں, میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جتنی بھی سن رہی ہوں سب سے کہہ رہا ہوں, بولو صحابہ کرام لاجواب تھے کہ نہیں؟ بولو تو سرا یار. جی اگر نہیں بولو گے تو تقریر ختم کر دوں. بولو جی بولو ذرا بولو. صحابہ کرام لاجواب. ارے جنہوں نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا پر حکومت کی تھی وہ لاجواب نہیں تھے؟ سبحان اللہ, بے شک. ارے بولو تو صحیح ذرا یار. ہاں؟ سبحان اللہ. کون تھے صحابہ؟ کیسے نکلے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے, اپنے گھر کو چھوڑ کے؟ نبی نے فرمایا بھائی میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. مکے سے لوگ چل دیے ہیں, 1000 لوگ ہیں, 1000 تلواریں ہیں, ان کے پاس زرہ بھی ہے, ان کے پاس جو ہے وہ ڈھالیں بھی ہیں, ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں. اب میرے ساتھ کون چلتا ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے نبی کے ساتھ صحابہ کرام تیار ہو گئے جانے کے لیے, 313 تیار ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا چلو چلتے ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے پیٹ ہیں, بالکل ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, کمزور ہیں. وہ رمضان کا مہینہ ہے, منہ میں روزہ ہے, مگر چل دیے نبی کے ساتھ. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کمزور صحابہ کرام ہیں. مگر نبی پاک نے دیکھا, اللہ کے رسول سے کہنے لگے حضور لڑیں گے کائے سے؟ نبی نے کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ کے دی, لو یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. ادھر تلواریں, ادھر کھجور کی ڈنڈی. کتنی مضبوط ہوتی ہے بتاؤ, اتنی کمزور ہوتی نہیں ہوتی. دے دی کھجور کی ڈنڈی نبی پاک نے. اب جب وہ نکلے دیوانے مدینے سے تو یہودی کہنے لگے رہے کائے سے لڑو گے؟ یہ بتاؤ کہ تلواروں کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈیوں سے کرو گے؟ یہودی مذاق اڑائے تو وہ کہنے لگے او یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, بولو تو صحیح, نعرہ بولو تو صحیح. رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اولیاء کانفرنس, فیڈریشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے بیویوں کو چھوڑ کے چلے, بچوں کو چھوڑ کے چلے, گھر کو نہیں دیکھا انہوں نے, اپنا گھر نہیں دیکھا, اپنے بچے نہیں دیکھے, اپنی بیویاں نہیں دیکھی, اپنے کاروبار نہیں دیکھے, کچھ نہیں دیکھا انہوں نے, کچھ بھی نہیں دیکھا. نہ انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا میرے بچے پیدا ہو جائیں, جب خیریت سے پیدا ہو جائیں تو ان کو پھر مجاہد بنانا تاکہ یہ شہید ہو جائیں. اور ایسے نکلے, نہ انہوں نے دریاؤں سے ڈرے, نہ صحراؤں سے ڈرے, نہ سمندروں کی طغیانی سے ڈرے, نہ میاں وہ کسی بادشاہ سے ڈرے, نہ روم سے ڈرے, نہ فارس سے ڈرے, بلکہ چلتے رہے. وہ ایران سے بھی نکلے, وہ افریقہ سے بھی نکلے, انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں بھی اذانیں دی. اقبال انہی کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ چیزی کے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شام نظروں میں نجستی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہوئی چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبل ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاب, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب محتاج و غنی ایک, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کے. سبحان اللہ حق ہے, سبحان اللہ, بہت خوب. ایک ہم ہی تھے تیرے مار کاراؤں میں, خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں. صحابہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں. اب سبحان اللہ. جن بدری صحابہ کو اللہ نے قرآن میں اپنی آیت بتایا اور قرآن میں جگہ دی, انہوں اب جلسے میں انہیں جگہ نہیں ملی, نہ خانقاہوں کے اجلاس میں انہیں جگہ ملی. ان صحابہ کرام کو جگہ نہیں ملتی بھائی. کیوں؟ ارے خانقاہوں میں ان کا کیا کام ہے بھائی صحابہ کا؟ یہاں تو کوئی ایسی باتیں ہوں جو پیر صاحب کرو تو بڑے. یہ قوم ایک دن اپنی بربادی کا تماشا اسی وجہ سے دیکھے گی
کہ اس نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑا ہے جو ان لوگوں کا ساتھ اختیار کیا جو اس کے محتاج ہیں، اس کے نذرانوں کے اور اس کے ناروں کے، اور انہیں چھوڑ دیا جنہیں اللہ نے دنیا میں ایسا بنایا کہ پھر ان کے بعد کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ حق ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو جی دل لگا کے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے؟ عورتیں منع کر دیتی، جھگڑے نہیں ہوتے مدینے میں؟ کہاں جا رہے ہو؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی نظر کرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہے نا؟ بھیا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ کوئی تھوڑا بہت اگر بالکل بھی وہ نہیں ہے، بالکل احساس نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی بات غلط تو نہیں کہی ہے میں نے؟ صحابہ کرام کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو حضور کے ساتھیوں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو سب برکت والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے ہیں؟ ارے جو اپنی بیویوں کے ڈر سے بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو تو صحیح طرح یار۔ سبحان اللہ۔ بی بی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بی بی کا کہنا مانے وہ نیک آدمی ہے، اچھی بات مان لے وہ نیک آدمی۔ جو بی بی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہے، نیک ہے۔ جو بی بی کے روٹنے پہ منا لے غلام نہیں ہے، شریف ہے۔ جو بی بی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ خود عزت دار ہے، غلام نہیں ہے۔ مگر جو بی بی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو، ماں کو، بہن کو چھوڑ دے، پکا غلام ہے، برانڈیڈ ہے، سند یافتہ ہے، اس کو سند دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو میرے نبی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہونے کے لیے مکے سے لوگ چلے اور کہنے لگے ہم رسی میں باندھ کے لے کے آئیں گے نبی کو۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ کون دے گا؟ مدینے کے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جلال آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بچے لے کر کے آ رہی ہیں، کوئی 18 سال کا بچہ، کوئی میاں 17 سال کا بچہ، پورے دن لائن لگی رہی، اپنے بیٹے کو عورتیں لے کے آ رہی، کڑیے پلے جوان میاں پلے ہوئے اور میاں سجے صبرے نوجوان پٹھے اپنے بیٹوں کو لے کر کے آ رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی عورتیں اور اپنی مائیں اپنے بچوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو لے کے آ رہی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک تانتا بنا رہا، لائن لگی رہی، عورتیں لاتی رہی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی ایک عورت نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے کا، میرے شوہر کا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، باقی ساری عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی سب میں کھڑا کر دیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بیٹی کہلاؤں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوب، سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، خنسا نام کی ایک صحابیہ رو رہی ہے، نام ہے اس کا خنسا، بہت بڑی شاعرہ تھی، اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائیوں کی موت پہ اس نے بڑے جو ہے وہ نوحے کہے تھے۔ رو رہی ہے، روتے 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 اس کے دونوں بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو رہے تھے، ایک کی 13 سال عمر، ایک کی 11 سال عمر۔ بولو سن رہے ہو کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک کی 13 سال عمر، ایک کی 11 سال عمر، دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں بچے دیکھتے ہیں ماں رو رہی ہے، اماں کیوں رو رہی ہے؟ ماں سلام پھیرنے کے بعد کہتی ہے آپ کو بتانے کی بات نہیں بیٹو۔ نہیں بتاؤ نا اماں کیوں رو رہی ہے؟ بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں، اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں۔ اماں بتانا کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، نبی کی بارگاہ میں ساری عورتوں نے اپنے جوان بیٹے دے دیے، مگر تم بڑے ہوتے تو میں تمہیں بھی دے کے آ جاتی، مگر میرے بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو، میرا دل اس وجہ سے بڑا پریشان ہے، کاش میرے بچے بھی جا کے حضور کے نام پر توحید پر نثار ہو جاتے۔ میاں دونوں بچے اندر گئے، اندر سے باہر آئے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے اور بولے ماں لے کے تو چل، ہم اپنی جان دے دیں گے، تیرے دودھ پر حرف نہیں آنے دیں گے، لے کے تو چل ماں۔ ماں نے کہا نہیں ابھی آپ بیٹے بہت چھوٹے ہو۔ ماں کہنے لگی بیٹے ابھی آپ بہت چھوٹے ہو۔ بچے بولے ماں ہم جان قربان کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے عشق کا امتحان نہ لے کے چل۔ ماں لے کے گئی ہے نبی کے سامنے، نبی پاک نے دونوں بچوں کو دیکھا ہے، پر میں خنسا تیرے دونوں بچے ابھی چھوٹے ہیں، جنگ میں جانے کے لائق نہیں۔ بڑے بچے نے تلوار چلا کے دکھائی، حضور دیکھیں میرے یہ تلوار دیکھیں، میں چلا سکتا ہوں تلوار۔
हुजूर ने फरमाया ठीक है ये बड़ा वाला चला जाएगा मगर छोटा वाला नहीं जाएगा। अब छोटा सा वाला 11 साल का था, उसने जब देखा मेरे लिए मना कर दिया तो वो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, अपने जिस्म को उचकाने लगा, कहने लगा हुजूर मुझे देखिए मेरे आका, मैं इसके बराबर हूँ, मेरी हाइट इसके बराबर है। नबी ने फरमाया नहीं नहीं आप नहीं जाओगे। कहने लगा मेरी कुश्ती कराइए आप इसके साथ, मेरी इससे कुश्ती करा दीजिए, जोर आजमाई करवा दीजिए, मैं इसको गिरा लेता हूँ अपने बड़े भाई को। नबी ने फरमाया ठीक है। वो आगे बढ़ के अपने भाई के करीब गया, कहने लगा सुनो तू मेरा बड़ा भाई है, अगर तू मुझे गिराएगा तो अल्लाह राजी नहीं होगा, अगर तू गिर जाएगा तो अल्लाह राजी होगा। मेरे अंदर ताकत कम है, मेरे अंदर अगर ताकत कम है तो क्या हुआ, मोहब्बत तो बराबर है ना तेरे। मेरे भाई देख तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, अगर अम्मा अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, दोनों शहीद होंगे तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी, मुझे छोड़ के न जा, देख मुझे गिराना नहीं। ये कह के बच्चा रोया, अपने बच्चे का अपने भाई का हाथ पकड़ा, नबी ने कुश्ती नहीं होने दी, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई मजमे में से नारा लगा सकता है खड़े होके, मजमे में से? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत के आला हज़रत, जिंदाबाद, हज़रत के आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, सीरत मुस्तफा, जिंदाबाद, सीरत मुस्तफा, जिंदाबाद, सैयद सबात हुसैन साहब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया, मेरे लाडलो तुम्हारा बाप 5 दिनों पहले मर गया और मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, मेरे लाल मेरे बेटे, मैंने बर्तन मांजे हैं, लोगों के यहाँ झाड़ू लगाई हैं, मगर तुम जवान हो गए तो तुम्हें मैंने अपने लिए नहीं, मैंने हुजूर के लिए, दीन के लिए पाला है। एक ही बात कहूंगी कि जब जाओ तुम अभी छोटे हो, जब जंग हो, जब भाले चलें, तलवारें चलें, जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर आए और तुम्हें शहीद करना चाहें, मेरे बेटे अपनी माँ की दूध की लाज रख लेना। बस एक ही बात है तुम्हारी माँ की तुमसे, मेरे यतीम बच्चों, बस जितने भी तुम्हारे जो जख्म आए ना, याद रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, सीने पर, पीठ पर जख्म नहीं आने चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक मेरी बहनें सुन लें, एक औरत हो रही हुजूर मुझे भी जाना है, मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फिर मैं कहाँ है तेरा बच्चा? ये है मेरा बच्चा। ओ कहाँ है तेरा बच्चा? ओ ये मेरा बच्चा हुजूर, ये है 2.5 साल का बच्चा जंग में जाएगा? कहा हुजूर हाँ। 2.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा? कह लगे हुजूर मैं कुछ सोच के लाई हूं, उसकी सोच पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। मैं कह रहा हूं क्या सोच के लाई है? कह लगे हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे, तलवारें आती होंगी, आपको ढाल की जरूरत होगी, हुजूर मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। या रसूल अल्लाह, अगर 1-2 तीर या 1 तलवार का वार मेरे बच्चे के जिस्म पर रुक गया तो मैं फख्र करूंगी कि अल्लाह के रसूल के ऊपर मेरा बच्चा कुर्बान हो गया। 2.5 साल का बच्चा। या रसूल और मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, ए अल्लाह के रसूल मेरे पास और कोई बच्चा होता तो मैं लेके आती, मुझे महरूम न जाने दीजिएगा। मेरे हुजूर ने बच्चे को उठाया, इतनी मोहब्बत हुजूर को आई, प्यार आया, हुजूर की दाढ़ी भीग गई, इतना रोए मेरे आका करीम उस औरत की मोहब्बत को देख के। अरे यार तुम्हारे भी तो बच्चे हैं ना, अपने बच्चों को आप एक कांटा नहीं लगने दोगे। वो औरत कह रही है मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, तीर रोक लीजिएगा, तलवार रोक लीजिएगा। कहां गया इश्क रसूल? कहां गई हमारी वो बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां जो अपने बच्चों को नमाज तक के नहीं भेजती? उनके बच्चे अगर ट्रक के नीचे आए तो मर जाएंगी, रोक लेंगी, उन्हें मरने नहीं देंगी, मगर बच्चे जहन्नम में जा रहे हैं तेजी से, बच्चे जहन्नम से काम कर रहे हैं तेजी से। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें ये सर नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए? अपने बच्चों को दीन देना चाहिए, उन्हें कुरान सिखाना चाहिए, उन्हें दुरूद सिखाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने औरत को, उसके बच्चे को उठाया और फरमाया देखो तेरा बच्चा अगर शहीद नहीं भी होगा ना तो तेरी नीयत इतनी अच्छी, अल्लाह तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, ये थे सहाबाए किराम जिनकी बात मैं कर रहा हूं। बताओ ऐसे लोग तुमने सुने कभी? सभी सुने, ऐसे देखे? ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के
دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عورت اور آ گئی ام عمارہ, میں بھی جاؤں گی جنگ میں حضور. 70 سال کی بوڑھی ام عمارہ, تو کیا کرے گی؟ کہ حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. سبحان اللہ. حضور میں زخمیوں کو ذرا مجھے جانے تو دے میرے آقا, میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور میں ان کے مرہم پٹی کروں گی. آج کے زمانے کی بوڑھی عورتیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر کچھ بدبخت ہوتی ہیں ساسیں, بہوؤں کو کمزوری کا تانا دیتی ہیں. اس ہندوستان میں یہ جہیز کی لعنت بڑی ہے. تیرا باپ یہ, تیرا یہ لڑکی میرے پاس آئی کہنے لگی یہ بوڑھی ہو گئی کھوسٹ بڑھیا, مگر اس بدبخت کو عقل نہیں ہے, بدتمیز کو, کہ مرنے والی ہوں تو یہ بدتمیزی باتیں نہ کریں. نہیں کرتی ہے پھر بھی کرتی ہے. اب سنو, وہ ایک لڑکی میرے پاس آئی کہنے لگی سید صاحب میرے لیے دعا کر دیں. کیا ہوا؟ میری ساتھ مجھے ستاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کہتی تیرا باپ غریب ہے, تیرا باپ ننگا ہے, تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا. پھر وہ مجھے کہتی ہے تو میں جواب دے دیتی ہوں کبھی کبھی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے بہت بری طرح سے, مجھے توڑ کے رکھ دیتا ہے, میں جاتی نہیں. کہتی پٹتی ہوں, کٹتی ہوں, وہیں رہتی ہوں, روتی ہوں, جاتی نہیں اپنے باپ کے گھر. کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگے میرے بھائی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے اور میرا باپ بوڑھا ہو گیا تو اسے تکلیف دینے کی طبیعت نہیں کرتی نا, تو یہیں پہ رہتی ہوں. تم نے اپنی بہنوں کو بیچ دیا ہے, جو بہنوں کے گھر نہیں جاتے, ان کی خبر نہیں لیتے, وہ جایا کرو. جن کے بھائی نہیں جاتے نا بہنوں کے گھر, وہ بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور جن کے فون کر لیا کرو, بہنوں کو کچھ دے کے آیا کرو. مالدار ہونا چاہتے ہو تو اپنی کمائی میں سے اپنی بہنوں کو دو. اپنی بیویوں کو 10,000 کا جوڑا بھی دو گے نا تو وہ کسی کو بتائے گی نہیں کہ تم نے جوڑا دے دیا ہے, اور نہ تم سے کہے گی بہت بڑی بات ہے, بلکہ تم اپنی بہن کو اگر 1,000 کا جوڑا بھی دو گے نا پرانا, تو وہ پہنے کی بعد میں پہلے سب کو دکھائے گی کہ دیکھو میرا بھائی یہ جوڑے دے کے گیا ہے. عجیب دنیا ہو گئی, خون سفید ہو گئے, بہنوں کے گھر کوئی نہیں جاتا. بہن بہن ہوتی ہے, بھائی کا انتظار کرتی ہے. بہن سے بڑی محبت کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مرتے دم تک اپنے میکوں کو یاد رکھتی ہے, باپ کا انتظار کرتی ہے. ایک فقیر نے اللہ کے نام پہ گھر سے کچھ مانگا, عورت نے اسے کچھ دے دیا, کوئی 10 روپے 20 روپے. تو اس نے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. اچھا تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے؟ 1,000 روپے لے کے آئی, ایک جوڑی کپڑے. اس نے کہا پہلے تو نے 10 روپے دیے, اب 1,000 روپے کیوں دے دیے, کیا بات ہے؟ اور یہ جوڑا کہنے لگے تو جہاں کا رہنے والا ہے نا, میرا میکا اسی گاؤں کے قریب کا تھا, اور میرے باپ بھائی سب مر گئے ایک ایکسیڈنٹ میں, تو آیا ہے تو مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی, اپنے بھائی کی یاد آ گئی. یعنی مرتے دم تک مر جاتی ہے مگر بہن بھولتی نہیں. بہنوں کے ساتھ پیار کرو, جاؤ بہنوں کے گھر, ان سے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بہنوں کو دو, انہیں عطا کرو. یاد رکھو جتنا بہنوں کو دو گے اللہ تم پر اتنی فضل فرمائے گا, اللہ تم پہ اتنی مہربانی فرمائے گا. میری طرف دیکھو, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میری بہن نہیں ہے اور میری خالہ بھی نہیں ہے, تو میری ماں نہیں ہے اور میری خالہ بھی نہیں ہے, تو پھر میں کس میں ماں کا پیار دیکھوں؟ فرمایا تم بڑی بہن میں دیکھو, تمہاری بڑی بہن میں تمہاری ماں کا پیار ملے گا. بڑی بہنیں اور چھوٹی بہنیں سب پیار کے لائق ہوتی ہیں, یہ تو کھوٹے کی گائے ہوتی ہیں, جہاں تم چاہتے ہو شادی کر کے بھول جاتے ہو. نہیں, ان کا خیال رکھا کرو, انہیں دیا کرو, ان کے دینے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو یہ کرو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. ام عمارہ میدان جہاد میں گئی, 70 سال کی بوڑھی, حضور کے اوپر کفار نے حملہ کر دیا, ایک ساتھ حملہ کیا, بولے انہیں قتل کر دو, یہ ختم تو معاملہ سب ختم. معاذ اللہ. یہ آگے بڑھے نبی کے سامنے تو صحابہ کرام تو میاں سیسا پلائی دیوار بن گئے, صحابہ کرام تو میاں لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہوئے, مگر سب سے آگے ام عمارہ کھڑی تھی. بولو سبحان اللہ. 70 سال کی بوڑھی, ہاتھ میں تلوار لے کے, سفید بال. نبی نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی حضور میں بوڑھی ضرور ہوں مگر جان دینے آئی ہوں, جان دے دوں گی مگر کسی کو آپ کی طرف نہیں آنے دوں گی. سنیں, جب کفار نے دیکھا تو کفار ہوتے بزدلوں نے ام عمارہ پہ حملہ کیا. ایک آیا اس کی گردن کاٹی, دوسرا آیا پیٹ پھاڑ دیا. وہ عورت کمزور سمجھ کے حملہ کرتے تھے, یہ ایسا بار کرتی تھی کہ کاٹ کے گرا دیتی تھی. یہاں تک کہ 7 اکیلی ام عمارہ نے قتل کیے. 7 جب ان کی لاشیں تڑپی میدان جہاد میں تو بھاگنے لگے. کفار مکہ بولے بھاگو, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ.
جلدی بولو حضور جان, زور سے بولو ذرا, حضور جان, سرکار جان, حضور جنگ جیت گئے, میرے آقا جنگ جیت گئے. اب مدینے کی ایک عورت کی کہانی سنا رہا ہوں. حضور جنگ جیت گئے, اب دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسا کر کے ایک عورت دعا کری, یا اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں. سبحان اللہ. کسی نے آگے خبر سنائی حضور تو جنگ جیت گئے, تو وہ خوش ہو گئی, کہا سن تیرا باپ شہید ہو گیا. حضور تو جنگ جیت گئے, تیرا باپ, تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیرا شوہر بھی شہید ہو گئے. ایک موت کی خبر سن نہیں پاتی عورت, 4 کی سنی ایک ساتھ. ہاں 4 کی سنی. کسے دیکھے گی جا کے؟ اے رومال والے, بیٹا نہ آیا کرو, محفل میں نہ آیا کرو. صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ مولانا بدرالدجا صاحب کو میں جانتا ہوں, اس وجہ سے آ گیا. نہ میں آتا نہیں اس وجہ سے کہ میرے مزاج کے لوگ ہونے چاہیے. میں کچھ دل سے بیان کر رہا ہوں, بولو دل سے بیان کر رہا ہوں, تو پھر جب بندہ ایسی اٹھ جائے تو پتہ لگے کوئی محبت ہی نہیں تھی بالکل, نہ حضور سے نہ اس کے رسول سے. ابھی کہہ دوں ایک پولیس والا کہتے اٹھنا نہیں ورنہ گرفتار کر لوں گا, اٹھ جائے گا کوئی؟ خیر سنو میری بہنیں, سنیں میری بیٹیاں, میں نے جب یہ واقعہ پہلی بار پڑھا تو میں ہل گیا, صحیح بتا. تو وہ ایسے کر کے دعا کر رہی ہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا, تو اس کے آنسو گرے ٹپ ٹپ ٹپ, اور وہ بالکل کیفیت میں پیک ہو گئی. کہا تیرا سن, تیرا باپ تو شہید ہو ہی گیا, تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا جوان. پھر وہ اور روئی, پھر بولے تیرا شوہر اور تیرا بیٹا, تو پھر تو اس کا حال ہی خراب ہو گیا. رونے لگی مگر اپنے آپ کو سنبھالا, ہاتھ اٹھا کے بولی اے اللہ تیرا شکر ادا کروں کیسے, تو نے ایک بار میں مجھے شہید کی بہن بنا دیا, شہید کی بیٹی بنا دی, شہید کی بیوی بنا دیا, اور شہید کی ماں بنا دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا جا دیکھ لے. دیکھنے گئی قبرستان, جب میدان جہاد میں صحابہ اکرام کی لاشیں پڑی تھی. کون صحابہ جنہیں ہم بھولے ہیں, ان کی ناکیں کاٹی گئیں, ان کے کان کاٹے گئے, جن کے جسموں کے ساتھ درندگی کی گئی, وہ صحابہ جو اس اسلام پر شہید ہوئے تھے. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نے تو اپنی زندگی میں اپنی محافل میں بہت کم, بلکہ نہ سے بھی نہ کے برابر ذکر سنا ہے صحابہ کا. کبھی ضمن کر دیا, کوئی صحابہ کی توہین کرے تو برا لگتا ہے, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو تم نے صحابہ کا ذکر ہی کتنا کیا تھا جو آج تم لڑ رہے ہو. تم نے قوم کو بتایا ہوتا تو عظمت صحابہ دل میں بیٹھ گئی ہوتی. آج کہاں یہ بات ہے؟ میری طرف دیکھو اور توجہ کرو میری طرف, اور غور کرو میری بات پر. سنو, وہ عورت سے کہا جا اپنے دیکھ لے, شہداء کی لاشیں پڑی ہیں, جا دیکھ لے اب کس کی لاش پہ جائے گی. بھائی کی لاش پہ جائے گی, بیٹے کی لاش پہ جائے گی, بیٹے بھتیجے کی لاش پہ جائے گی, پہلے کس کی لاش دیکھے گی. گئی اور جا کے گئی تو جدھر باپ بھائی پڑے تھے ادھر نہیں گئی, بلکہ ایک رونے والی 4 میتیں, مگر ادھر نہیں گئی, وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے. حضور اونٹنی پر سوار تھے, یہ جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کی طرف دیکھا, سرکار نے دیکھ کے پہچان کے فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوا. اللہ تعالیٰ تجھے صبر دے, تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرے بچہ شہید ہو گیا, تیرا شوہر شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. اس نے حضور کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی تھے. حضور آپ سلامت ہیں تو میرا, بولو آپ سلامت ہیں تو میرا. پھر گئی میری بہنیں, سنیں میری بیٹیاں, پھر گئی. میں نے بھی آتے ہوئے دیکھا ہے, انہیں بیان کر رہا ہوں, ان بیٹیوں کو آواز پہنچ جائے تو. پھر گئی باپ کی لاش پر, بھائی کی لاش پر, پردے میں, پردہ تیار ہے, پورے پردے میں اوپر سے لے کے نیچے تک. کوئی مر جائے تو عورتیں بھول جاتی ہیں روتے وقت, ان کا جسم کے کوئی کسی کو دکھ رہا ہے یا ان کی حال کیا ہے, روتی ہے, چیختی چلاتی ہے. میری بیٹیاں سنیں, بالکل پردے میں جا کے کھڑی ہے اور رو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, مگر پردے میں ہے. کسی نے کہا باپ شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, تیرا شوہر شہید ہو گیا, تیرا پردہ اب تک ایسا ہی ہے, پردے میں آئی ہے.
کہنے لگے یہ جس اسلام کے لیے جس پردے کے لیے شہید ہوئے ہیں میں اس پردے کو اپنا رہی ہوں, اس پردے پر عمل کر رہی ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں میری بیٹیاں میری بہنیں آج جو بازاروں میں مزاروں میں اور میلے جھمیلوں میں بے پردہ پھرتی ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں کہ ایک دن موت آنی ہے, یہ جسم کی جوانی یہ ختم ہو جائے گی. میری بیٹیاں میری بہنیں اس چیز کو سنتی نہیں کہ صحابیہ 4 لاشوں کے پاس پڑی ہے مگر اس کا پردہ سلامت ہے. جب عورتیں اتنی باحیا اور اتنی نیک تھی اور مرد ایسے تھے تو ہم نے 10 سال کے اندر دنیا میں حکومت کر کے دکھا دی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی دنیا پر, مگر آج کروڑوں ہیں. میری بہنوں سے پوچھو, میری بیٹیوں سے پوچھو, کیا پردہ ہے ان کے پاس؟ نہیں. کیا دین ہے ان کے پاس؟ نہیں. انہیں فیشن لے گیا, ان کے جسموں پہ کپڑے ٹائٹ ہیں. ارے عورتوں کے لیے تو اسلام بدل گیا تھا. دیکھو نماز کا طریقہ بدلا ہوا ہے, عورت کے لیے مرد کے لیے الگ ہے. عورت نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ آئے, عورت نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ آئے. مرد کی نماز یہاں تک ہے, عورت کی نماز یہاں تک ہے. مرد جب نماز شروع کرے اللہ اکبر کہے گا اور عورت یہاں تک ہاتھ لائے گی, بس یہاں تک. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا یہ نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو, اس وجہ سے مرد کی نماز الگ کر دی اور عورت کی نماز الگ کر دی. سبحان اللہ. جب مائیں بے حیا ہیں تو بچے کہاں سے نیک بیٹی اور کہاں سے نیک بھائی؟ کہاں سے پتہ چلے عورتوں کو؟ یہ کب پتہ چلے گا ان میری بیٹیوں کو, بہنوں کو؟ یہ نبی پاک کی بیٹی کو بھول گئی, پیغمبر اسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھول گئی. انہیں یاد ہے سیدہ؟ نہیں, انہیں یاد نہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی یاد ہے؟ نہیں, انہیں یاد نہیں. انہیں یاد ہوتی تو آج ان کے گھروں میں قرآن پڑھے جاتے, موبائلوں میں فلمیں نہیں دیکھی جاتی اور یہ سیریل نہیں دیکھے جاتے. اللہ کے رسول کی بیٹی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہے, سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے چلا گیا. 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں ہے. زینب اس وقت 6 سال کی تھی. سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ رکھا. جب دوپٹہ سر پہ رکھا تو زینب بولی امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. اللہ اکبر. سیدہ زینب روئیں اور روئیں. سیدہ فاطمہ کام کرنے میں لگ گئیں اور روئیں. کب زینب کیوں روتی ہے؟ کیا ہو گیا ہے میری زینب؟ اب تو سر ڈھک لیا نا. کہنے لگی نانی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دیں, اگلی بار زینب سر کٹا دے گی مگر سر کے اوپر سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. سبحان اللہ. میدان کربلا میں نبی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا. یاد رکھو کربلا بھول گئے کیا؟ ایسے کھینچا گیا دوپٹہ. بتاؤ وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو نبی کی بیٹی کے سر پہ چلا جائے؟ جو دوپٹہ کھینچ لے نبی کی بیٹی کا, وہ مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کھینچا اس نے دوپٹہ. جب اس نے کھینچا تو آپ نے بالوں سے منہ ڈھک لیا مگر اپنے نانا کی طرف مدینے کی طرف منہ کر کے دیکھ کے بولی اے میرے نانا, میرا بھائی شہید ہوا, میرے بھتیجے شہید ہوئے, سب کی لاشیں نیزے پہ چڑھا دی گئی, میرے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے مگر میں پردے میں تھی. مگر نانا اب میرے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے, اب میں ایسے پردہ کروں, مجھ سے ناراض مت ہونا میرے نانا. پھر اپنے باپ علی کی مزار کی طرف, نجف اشرف کی طرف منہ کر کے بولی میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں. جب کوفے میں چلتی تھی مدینے میں تو آپ فرماتے تھے حسن حسین زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ. میں نہیں چاہتا میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی مٹے مگر آج آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھنچ گیا ہے, اب مجھے معاف کر دینا میرے باپا. سیدہ زینب کہتی ہے جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن اس سے عورت سے میں منہ پھیر لوں گی. امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 4,500 کلومیٹر اونٹ پہ سفر کیا ہے اس نے مگر میری پھوپھی کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. آج آپ کو سب کچھ اگر مذاق لگتا ہے تو لگنے دو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو سب کچھ جھوٹ لگتا ہے اور ہماری باتوں میں آپ کو یقین نہیں ہے تو مرنے کا انتظار کیجئے. آپ کی آپ کو سامنے سب کھل جائے گا. نوجوانوں, میں نے اپنے ہاتھوں سے 17 سال کے جوان کو غسل دیا ہے ابھی 2 مہینے پہلے. کتنے سال کے بولو, کتنے سال کے؟ میں نے جب اس کے ہاتھ نیچے لگایا, اس کے سر اٹھایا دھونے کے لیے تو اس کے سر کے اندر میری انگلی چلی گئی اور انگلی پر اس کی سفید ہڈی لگی اور اس میں سے میرے خون نکلنے لگا.
میں رویا. ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے. میں کہا تکلیف کے بعد میں مسلمان بھی تو ہوں نا, منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں جب مردہ کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, مردہ کہتا ہے آرام سے. کوئی الگ ہی لوگ ہوتے ہیں شراب پی کے چیرتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا کہ میں پوسٹ مارٹم میں تھا تو کیمرے میں دیکھ رہا تھا وہ چیر رہے تھے, آواز باہر تک آ رہی تھی. سر چیرا, 2 کر دیے, یہ چیرا پورا کھول دیا, سارے پارٹ باہر کو نکالے. اللہ اکبر, کیسا انسان بے حس ہے, بے خوف ہے اللہ سے, ڈرتا نہیں اللہ سے. اللہ. اور پھر کائے سے لگاتے ہیں, پھر اس کے کائے سے لگاتے ہیں, پھر اس کے اسٹک کائے سے لگاتے ہیں, ٹانکے لگاتے ہیں واپس میں کہ اس سوجے سے پلاسٹک کی رسی وہ اندر ڈالتے ہیں. میں نے کتنی لاشیں آئی ہیں اللہ اکبر. لوگ بوری کو تو ڈھنگ سے سیتے ہیں مگر پوسٹ مارٹم والے انسان کو ڈھنگ سے نہیں سیتے. میں نے کتنی پوسٹ مارٹم کی لاشیں دیکھی. کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مردے کا ہاتھ پکڑنے تکلیف ہوتی ہے, اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں سفر میں رہتا ہوں, اور میں اکثر سفر میں رہتا ہوں. اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے موت آئے تو پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا. سبحان اللہ. یہ نوجوان جو لڑکیوں سے ٹیلی فونوں پہ بات کرتے ہیں, یہ ٹیلی فون پہ بات کرنا حرام ہے, زنا ہے. منہ کا زنا ہے زبان سے بات کرنا. آنکھوں سے ویڈیو کال کرنا غیر محرم لڑکی سے آنکھوں کا زنا. کانوں سے سننا کانوں کا. حضور فرماتے ہیں جس نے غیر لڑکی کو ہاتھ لگایا اس نے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہے, سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک. حضور فرماتے ہیں میرے آقا سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. سبحان اللہ. تکلیف موت کی آپ کو کیا پتا نوجوانوں. زناکار کتنا جہنم کی کون سے طبقے میں جائے گا. بڑا افسوس ہوگا جب قیامت کے دن حضور آئیں گے. قیامت کا دن ہوگا میرے سرکار جب تشریف لائیں گے, بڑی شرمندگی ہوگی. ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھو گے جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے تھے؟ بتاؤ. جن آنکھوں سے گندی لڑکیوں کو دیکھتے تھے, جب قبر میں جاؤ گے حضور آئیں گے تو دیکھو گے ان آنکھوں سے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بدائی ہے. آج نوجوانوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن ہوتے دیکھا. موت کا مزہ کیا ہے آپ کو کیا پتا ہوگا. جب روح نکلتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. موت بن جبل, حضور کے جرنیل جب انتقال ہو رہے ہیں مدینے میں, سارے صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کاش میں شہادت کی موت مرتا تو زاکنی کی تکلیف سے بچ جاتا. ارے ایک انگلی ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہر نس توڑ دیتا ہے اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام نے قبر میں مردے کو زندہ کیا اور کہنے لگے کیا حال ہے, تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نکلا. فرمایا بھئی تجھے تو موت کا مزہ تو نے چکھایا نا, ذرا بتا دو لوگوں کو. آپ کو انار کا مزہ پتا ہے, سیب کا پتا ہے, سنترے کا, کیلے کا, آپ کو سب کا پتا ہے, انناس کا. موت کا مزہ بھی کسی کو پتا ہے, مجھے کیسا مزہ ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بولو کئی ہزار سال ہو گئے میری موت کو, مگر آج تک میرا موم کا مزہ کڑوا ہے. ایسا میں نے موت کا مزہ چکھا. عیسیٰ لاڑ میں آ گئے, اپنی ماں کی قبر پہ چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے امی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, تجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے زندہ کر دوں تجھے. ماں مریم تجھے زندہ کر دوں. مریم, ارے ہماری اوقات کیا, مریم کے پاؤں کے دھوبن کے برابر نہیں. اور مریم زندہ کر دوں. اندر سے آواز آئی میری بیٹی میری بہنوں سنو, آواز آئی ہے میرے بیٹے عیسیٰ مجھے زندہ نہ کرنا. موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے نا اس کا احساس مجھے اب تک ہو رہا ہے. دوسری بات نوجوانوں, کب تک اپنے رب سے توبہ نہیں کرو گے؟ کفل نام کا ایک لڑکا تھا, راتوں کو بدنگاہی کرتا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رات نئی لڑکی لاتا تھا, ہر رات. ایک رات ایک لڑکی آئی, رونے لگی اس کے بستر پہ بیٹھ کے. اس نے کہا موڈ خراب نہ کر, پیسے نہیں ملے. کہا پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے. کہا پھر؟ کہا میرے بہن بھائی بھوکے تو آئی ہوں. کہا تم رو کیوں رہی ہے؟ کہا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے کہ میں کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ نہ کرتے, مگر تجھے کیا پتا, تو اس بات کو کیا سمجھے گا. رو کے بولی مالک مجھے معاف کر دینا, میں یہ زنا کر ضرور رہی ہوں. وہ آگے بڑھی, روتی ہوئی جب آگے بڑھی اس نے اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا, مگر جب اس کے آنسو دیکھے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آنسو کسی کے ہوتے ہیں دل کسی کا دھل جاتا ہے.
وہ لڑکی خوف خدا سے ایسی روئی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے آنسوں سے کفل کا دل دھل گیا. اس نے سارے پیسے اسے دے دیے اپنے, بولے جا میں نے تجھے اپنی بہن بنا لیا, اچھا چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک میری آنکھیں کھل گئی, میں زمانے تک گناہ کرتا رہا, میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. اے میرے مالک مجھے معاف کر دے, مجھ پہ فضل فرما دے, مجھ پہ مہربانی کر دے, مجھ کو معاف کر دے. ایسا رویا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے دل کا دوڑا پڑ گیا, مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا تھا, اس کا جنازہ اٹھائیں گے, یہ تو ظالم ہے, یہ تو زانی ہے, تو اس کا جنازہ اٹھائیں گے, نہیں اٹھائیں گے جنازہ. دوپہر ہو گئی کوئی نہیں آیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اس کے دروازے پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا, اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کے گئے, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ چونکہ اس نے توبہ. موت کا کوئی بھروسہ, موت آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں نا بچتے, میں جو ہے نا مرتے مرتے بچاؤں, میں کہتا ہوں نہیں, بچتے بچتے مر جاؤ گے. کوئی ایسا گھر نہیں جو اجڑا نہ ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا نوجوانوں, اور مسکرانا نہیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, ہو جائیں کھڑے. نوجوان کھڑے ہو جائیں, باہر آ جائیں, نکل کے باہر آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. داڑھی رکھانے والے باہر آ جائیں, آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اترا چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اترا چلواتا ہے. آ جاؤ, اے بھائی آ جاؤ, باہر آؤ, یہاں آ جاؤ بیٹے, آپ بھی آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی دکھانے پر. داڑھی مڈانا اور کٹانا ایک ہی برابر ہے, جیسے ان کی چھوٹی داڑھی, ان کی بھی چھوٹی داڑھی پوری کریں گے. آ جاؤ, کوئی عاشق رسول اور ہو تو داڑھی دکھانے کے لیے آ جائیں. یہ اصل میں ان کے دلوں پہ اثر ہوا ہے تب آئے, ہے نا, ورنہ کوئی داڑھی کے لیے اتنی جلدی تو نہیں آتی. آپ پہلے سے داڑھی رکھائے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, آپ آ جاؤ. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. میں ان کے لیے دعا کروں گا ابھی, یا اللہ ان کا ساتھ دینا, یہ جو تیرے محبوب کے نام پر کھڑے ہوئے, ان نوجوانوں پر فضل کرنا میرے آقا. یہ توبہ کر رہے ہیں, ان کی توبہ قبول فرمانا. اور کوئی عاشق رسول ہے ادھر سے محفل رسول میں آ جائے, دیوانہ رسول ادھر سے کہیں سے, جو کہے میں آج کے بعد اپنی جان بھی دے دوں گا اور اپنی گردن بھی کٹا دوں گا اور اپنی داڑھی بھی دکھا لوں گا, میں نبی کے نام پہ کھڑا ہوتا ہوں. تم آج کھڑے ہو, نبی کل خیر کھڑے ہوں گے آپ کے لیے. ہے کوئی اور عاشق رسول محفل رسول میں؟ ماشاءاللہ آگے ماشاءاللہ. 1 2 3 آ جاؤ, آ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. یہ عاشق رسول لوگ ہیں. تو میرے ساتھ کہو انشاءاللہ. داڑھی رکھنے والے کہو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی. علماء کو گواہ بنا کے کہتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ. یہیں پہ بیٹھ جائیں, یہیں پہ بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, بولو جلدی بولو. کتنے لوگ ایسے جو آج سے نیت کرتے ہیں, وعدہ نہیں نیت. دونوں ہاتھ اٹھا کے کوئی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے کوئی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس ادارے کو اللہ سلامت رکھے, اس بستی کو سلامت رکھے, ان پروگرام کرانے والوں کو اللہ سلامت رکھے. پروردگار عالم غوث اعظم کے وسیلے پاک سے, سیدہ خاتون جنت کے وسیلے پاک سے پوری محفل کو اللہ شاد آباد رکھے, برکتیں عطا فرمائے. اور مجھ سے کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی تو معاف کریں. اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اب میری بہنیں بھی اپنے دل میں ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے.